کی نسبت میرے حضور سے ہو جائے تو وہ چیز کبھی مکہ کی گلیوں میں بکتا بلال تھا، جب نسبت میرے آقا کے ساتھ ہوئی تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا تھا۔ اس ربیع الاول کو میرے حضور کے ساتھ نسبت بہت ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، اس ربیع الاول میں میرے حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نمبر 2، اسی ربیع الاول کے اندر میرے حضور علیہ السلام پہ نبوت کا، وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ بھی ربیع الاول میں شروع ہوا۔ پھر تیسرے نمبر پہ اسی ربیع الاول میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی ربیع الاول میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس بھی اسی ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ 4 نسبتیں اس ربیع الاول کو میرے حضور کے ساتھ ہیں، تب جا کے یہ مہینہ مبارکوں والا سعادتوں والا بنا۔ میرے حضور کی سیرت کے تذکرے کرنا، میرے حضور کی رفتوں کے تذکرے کرنا، آپ کی بلندیوں کے تذکرے کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جہاں سے میرے بھائی نے چھوڑا وہیں سے آگے شروع کروں کہ میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ نے اس کائنات سے افضل نہیں بنایا، بلکہ اس کائنات میں آنے والے 1,24,000 انبیاء کا امام بنایا۔ وہ کیسے؟ جب میرے محبوب کی ولادت ہوتی ہے، اماں آمنہ کی جھولی میں تشریف لاتے ہیں، جبرائیل آ جاتے ہیں، آ کے محبوب کو پکڑ لیتے ہیں۔ اماں پوچھتی ہیں میرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا گیا اماں بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ کہا گیا کیوں چھوڑا جائے؟ فرمایا گیا اماں آسمان سے جبرائیل آیا ہوں، تیرے محبوب کو، تیرے بیٹے کو آرڈر لے کے آیا ہوں، اپنے پاس اٹھا کے مشرق میں لے کے جاؤں گا، مغرب میں لے کے جاؤں گا، شمال میں لے کے جاؤں گا، جنوب میں لے کے جاؤں گا۔ جبرائیل 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کے لیے تو نہیں آیا، یہاں کیوں آیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا تھا لوگوں میں محبوب کو سیر اس لیے کروانے آیا ہوں کہ یہ محبوب سارے نبیوں کا امام بن کے آئے۔ یہ میرے آقا کی رفت ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ولادت دی سب سے اعلیٰ، رفتیں دی سب سے اعلیٰ، بلندیاں دی سب سے اعلیٰ، بچپن دیا سب سے اعلیٰ، لڑکپن دیا سب سے اعلیٰ، جوانی دی سب سے اعلیٰ، شباب دیا سب سے اعلیٰ۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو اولاد دی سب سے اعلیٰ، اور گھر والے اہل بیت دیے تو سب سے اعلیٰ دیے۔ یہ میرے آقا کی السلام کی بلندیاں آپ نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں میں نے اسی نقطے پہ گفتگو کرتی ہے کہ میرے حضور کو آقا نے، میرے حضور کو اللہ نے جو بلندیاں دی، جو رفتیں دی، وہ صرف کائنات میں اعلیٰ نہیں بلکہ جو اللہ کے پیارے نبی تھے ان سے بھی اعلیٰ بنایا۔ صرف اسی نقطے پہ بات کروں گا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، تاریخ پڑھیے، قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے، اس کے بعد امت مسلمہ کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کو نظر آئے گا اس کائنات میں 1,24,000 انبیاء آئے، کسی نبی کی آمد پہ کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی تھی۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا آدم علیہ السلام اللہ کے نائب تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، لیکن ان کی آمد کے لیے کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی تھی۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد کے لیے کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی تھی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کے خلیل
تشریف لائے تو ان کی آمد کے لیے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. آپ دیکھیں زکریا آئے, یحییٰ آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, 1,24,000 انبیاء آئے, کسی کی آمد کے لیے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی, جب آمنہ کے لال کی باری آئی, جب عبداللہ کے لفظ جگر کی باری آئی, جب ساقی کوثر کی باری آئی, جب شافی معشر کی باری آئی, جب ہادی عالم کی باری آئی, جب امام الرسل کی باری آئی, جب فخر الرسل کی باری آئی, جب تاجدار حرم کی باری آئی, جب تاجدار ختم نبوت کی باری آئی, ابراہیم 4000 سال پہلے کعبہ بناتے ہیں. کعبہ بنانے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ کعبہ بنا چکا ہوں, مکین بھیج دے, اے اللہ بیت اللہ بنا چکا ہوں, رسول اللہ بھیج دے. یہ میرے رسول کی شان ہے میرے دوستو کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے خانہ کعبہ بنایا. کس نے؟ اللہ کے خلیل نے, جو اللہ کے دوست تھے. اور مزدوری کرنے والے کون تھے؟ اسماعیل ذبیح اللہ. اور جب خانہ کعبہ بنایا, یہ صرف یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو صرف خانہ کعبہ بنانے کے بعد رسول اللہ کو نہیں مانگا. آپ پڑھیں تاریخ, ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتحان ہوئے تھے. سب سے پہلے باپ سے مناظرہ ہوا, باپ کافر تھا, اسے اسلام کی دلیلیں دی, باپ سے مناظرہ ہوا, گھر سے نکال دیا گیا, آگ میں ڈال دیا گیا, آگ سے نکال دیا گیا. 5 امتحان دینے کے بعد ابراہیم کو اللہ نے پوچھا, ابراہیم اتنے امتحان تو نے میرے لیے دیے تھے, تو نے میرے لیے اسماعیل کو مکہ کے ریگزاروں میں چھوڑ دیا تھا, ابراہیم اب کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے اور کچھ نہیں مانگا تھا, اپنے محبوب رسول اللہ کو بولا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو کیا پتا چلا کہ 1,24,000 انبیاء آئے, بن مانگے آئے, جبکہ میرے محبوب آئے تو دعائے خلیل بن کر آئے. اب میرے دوستو اسی پوائنٹ کا دوسرا نقطہ کہ میرے محبوب کو اللہ نے اس کائنات سے افضل نہیں بلکہ کائنات کے جو سب سے اعلیٰ انبیاء ہوتے ہیں ان انبیاء سے بھی اعلیٰ پیدا کیا. کیسے؟ آپ دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے, لیکن ان کی آمد کے تذکرے, ان کی سیرت کے تذکرے ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوتے ہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھیں, ان کی سیرت کے تذکرے ان کی ولادت کے بعد شروع ہوتے ہیں. آپ نوح علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھیں, ان کی سیرت کے تذکرے, ان کی زندگی کے تذکرے, ان کے حسن و جمال کے تذکرے ان کی آمد کے بعد ہوتے ہیں. اسی طرح آپ موسیٰ کو دیکھیں, ان کی سیرت کے تذکرے ان کی ولادت کے بعد ہوتے ہیں. آپ عیسیٰ کو اٹھا کے دیکھیں, ان کی سیرت کے تذکرے ان کی ولادت کے بعد ہوتے ہیں. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی, جب آمنہ کے لال کی باری آئی, اللہ نے ابھی کسی انسان کو پیدا نہیں کیا تھا, سارے انبیاء کو جمع کیا. تیسرا سپارہ, آخری رکوع, پہلی آیت, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اخذ اللہ میثاق النبیین, اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میثاق النبیین, میں نے نبیوں سے وعدہ لیا. کس چیز کا وعدہ لیا؟ اے اللہ ابھی آپ نے کسی نبی کو پیدا نہیں کیا, کسی انسان کو پیدا نہیں کیا, وعدہ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. اے 1,24,000 انبیاء, یاد رکھو میں تم سے وعدہ یہ لے رہا ہوں کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے, تمہاری زندگی میں میرا محبوب آئے گا. یاد رکھو جب میرا محبوب آ گیا تو تمہاری رسالت ختم, میرا محبوب ہی چلے گا. اس آیت کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اور جب اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے وعدہ لیا میثاق النبیین, اپنے نبیوں سے, لما آتیتکم من کتاب,
وحکمت، کہ اے میرے انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، لیکن کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا لاڈلا آئے گا، پھر میرا محبوب آئے گا، پھر میرا رسول آئے گا، کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرا لاڈلا آئے گا، میں تمہیں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ جاؤ 1,24,000 انبیاء جا کے میرے محبوب کے استقبال کی تیاریاں کرو۔ یہ ہے میرے دوستوں میرے محبوب کی شان۔ کس پہلو پہ گفتگو کی جائے حضور کے، حضور علیہ السلام کی شان، آپ کی رفتیں بلندیاں ویسے ہی ہے کہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کائنات کے ساتوں سمندر یہ سیاہیاں بن جائیں اور جتنے درخت ہیں وہ سارے کلمے بن جائیں تو اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ساتوں سمندر سیاہیاں بن جائیں اور سارے کے سارے درخت یہ کلمے بن جائیں، میرے محبوب کی عظمتیں لکھنے بیٹھ جائیں، کلمے ختم ہو جائیں گی، محبوب کی سیرت نہیں ختم ہوگی۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ اللہ نے تیسرے پارے میں وعدہ یہ لیا کہ میرے محبوب آپ کے صدقے ان 1,24,000 کو رسالت مل رہی ہے۔ اس وعدے کو پورا کیسے کیا؟ اس وعدے کا جو اللہ نے تیسرے پارے میں لیا ہے کہ اے میرے محبوب میں نے ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے میرے محبوب کے ہاتھ پہ ایمان لانا ہے، لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضور اس دنیا میں آئے تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی اس دنیا میں نہیں تھا، پھر یہ وعدہ کیسے پورا ہوا کہ تم نے میرے محبوب پہ ایمان لے کے آنا ہے؟ اللہ نے یہ وعدہ بھی پورا کر کے دکھایا۔ کیسے پورا کیا میرے دوستو؟ یہ وعدہ کیسے اللہ نے پورا کیا؟ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، جبرائیل آ گئے، آ کے دیکھا تو محبوب آرام فرما رہے ہیں، محبوب کو اٹھانا ہے، اے اللہ تیرا حبیب تو آرام فرما رہا ہے، اے اللہ محمد مصطفیٰ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو کیسے اٹھاؤں؟ میرا اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے او جبرائیل خبردار میرے محبوب کو اٹھانا نہیں ہے، اے اللہ پھر کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اللہ فرماتے جبرائیل میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں، انہیں سوئے رہنے دے، ان کے قدموں میں اپنے ہونٹ لگا خود ہی اٹھ جائیں گے۔ جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل اللہ کا محبوب فرشتہ ہے، اللہ نے آسمانوں سے دنیا پہ بھیجا جا کے میرے محبوب کو اٹھا، محبوب سوئے ہوئے ہیں، کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتے جبرائیل جا کے میرے محبوب کے قدموں پہ اپنے ہونٹ لگا، پھر میرا محبوب اٹھے گا۔ جبرائیل نے محبوب کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد محبوبہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے اپنا اشتیاق رکھتے ہیں ملاقات کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا جبرائیل میں بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وعدہ پورا کرنے لگے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، جبرائیل کے ذریعے بلا کے اللہ نے مکے سے باہر لائے، مکہ سے باہر لانے کے بعد جبرائیل فرماتے ہیں میرے محبوبہ اللہ نے آسمان سے یہ براق بھیجا ہے، سوار ہوئیے اور سیریں کرنے چلیے۔ یہاں پہ علماء نے بہت پیارا نقطہ لکھا ہے کہ جب جبرائیل معراج کروانے کے لیے براق لے کے آئے تو آج میرے محبوب کو وہ دن بھی یاد ہوں گے کہ جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ہر طرف
نور ہی نور تھا، لیکن اماں آمنہ اس وقت پریشان تھی، رو رہی تھی۔ اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا گیا کاش آج میرے محمد کا ابو عبداللہ ہوتا تو میرے محبوب بیٹے کو سیرے کرواتا، میرے محبوب بیٹے کو کھلونے لا کے دیتا۔ تو اللہ نے اس وقت ہی کہا تھا آمنہ پریشان نہ ہو، تیرے بچے کو کھلونوں کی ضرورت ہوگی، اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ تو میری آمنہ تیرے بچے کو جب سیر کی ضرورت ہوگی تو آسمان سے جنت کی سواری بھیج کے کائنات کی سیر کرواؤں گا۔ براق آ گیا، رسول اللہ سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد براق چلنے شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی چلتے جا رہے ہیں، مختصر یہ اللہ کے نبی مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو دیکھا 1,24,000 انبیاء جمع ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا؟ اے اللہ تو نے اپنا کیا ہوا عہد کیسے پورا کیا؟ 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں تشریف فرما گئے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، جبرائیل اذان دیتے ہیں، اذان ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اے اللہ 1,24,000 انبیاء جمع ہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ امام کون بنے گا؟ مقتدا کون بنے گا؟ اللہ فوری جبرائیل کو فرماتے ہیں جبرائیل جا کے میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پہ کر دے، میرا محبوب انبیاء کا امام ہوگا، یہ سارے مقتدی ہوں گے۔ جو وعدہ اللہ نے جو ساری انسانیت پیدا کرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء سے وعدہ لیا تھا، کس چیز کا لیا تھا؟ کہ اے میرے محبوب میں نے ان سب سے وعدہ یہ لیا ہے کہ جب تو آئے گا تو پھر ان کی رسالت ختم، ان کی نبوت ختم، یہ سب تیرے پیچھے ہوں گے۔ اللہ نے آج مسجد اقصی میں پورا کر دیا۔ تو کیا پتا چلا؟ میرے محبوب صرف کائنات سے افضل نہیں بلکہ سارے کے سارے انبیاء سے بھی افضل ہے۔ پھر میرے دوستو نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو لے کے آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ آج تجھے دکھاؤں اللہ کا اپنے محبوب سے پیار کرنا، اللہ کا اپنے حبیب سے پیار کرنا، تجھے دکھاؤں کیسے ہوتا ہے۔ جبرائیل لے کے پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، اسی طرح تیسرے آسمان پہ گئے، چلتے چلتے 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ جبرائیل چل آگے چلتے ہیں، اللہ نے اللہ کے حبیب نے جبرائیل سے فرمایا او جبرائیل ابھی منزل ختم نہیں ہوئی، چل آگے چلتے ہیں۔ جبرائیل نے جواب دیا محبوبہ 1 قدم آگے جاؤں گا تو چل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جبرائیل پھر کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتے ہیں محبوبہ میں نے تجھے بنایا تھا تو سارے انبیاء سے اعلیٰ بنایا، تجھے ولادت عطا کی تو سارے انبیاء سے اعلیٰ دی، تجھے یاد دیے سب انبیاء سے اعلیٰ یاد دیے، او محبوبہ تجھے گھر دیا تو سب سے اعلیٰ دیا۔ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بلندیوں پہ تو جائے وہاں پہ جبرائیل بھی آئے؟ اے میرے محبوبہ جبرائیل کو یہیں پہ چھوڑ کے آگے آ جا، میں اور تو اکلے گفتگو کریں گے۔ محبوب علیہ السلام اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا، کیا کہا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 27واں پارہ
اللہ کیا فرماتے ہیں سورۃ النجم کا پہلا رکوع، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا کہ میں اور میرا محبوب اتنی دوری پہ کھڑے تھے اور میں اور میرے محبوب صرف 2 نیزوں کے فاصلے پہ کھڑے آسمانوں پہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کہ میرے محبوب معراج پہ اللہ کے اتنے قریب چلے گئے تھے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ صرف 2 نیزوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا کہ میرا محبوب میرے اتنے قریب آ گئے۔ ایک طرف یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا، اور دوسری طرف دیکھ تو صحیح اپنے محبوب کی شان کو، موسیٰ منتیں کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے گفتگویں کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ منتیں کرے، اللہ کہے موسیٰ تجھے کوہ طور پہ آنا پڑے گا لیکن تو میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے محبوب کی عظمتوں کو دیکھ، موسیٰ تو منتیں کرے اور تیرے محبوب کو اللہ خود اپنے پاس عرشوں میں بلائے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے میرے دوستو۔ آقا علیہ السلام کا معراج ہوا، جب معراج ہوا اس کے بعد میرے دوستو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج بھی سب سے اعلیٰ کروایا۔ کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوبہ میں نے تجھے ہر چیز انبیاء سے الگ دی، تجھے کلمہ دیا سارے انبیاء سے الگ دیا، اب معراج کرواؤں گا تو سب سے الگ کرواؤں گا۔ اے اللہ کیسے کروائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ میں نے آدم کو معراج کروائی تو جنت سے نیچے بھیجا، اے میرے محبوبہ میں نے نوح کو معراج کروائی تو کشتی بنا کے کافروں سے بچایا، اے میرے محبوبہ میں نے ابراہیم کو معراج کروائی تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے بچایا، میں نے موسیٰ کو معراج کروائی تو کوہ طور پہ بلایا، میں نے عیسیٰ کو معراج کروائی تو تختہ دار پہ لٹکوا کے بچایا، اور میرے محبوبہ میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو معراج کروائی، سارے کے سارے انبیاء کو معراج میں نے فرشوں پہ کرائی، تجھے پاس بلا کے عرشوں پہ کراؤں گا۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ کس پہلو پہ گفتگو کریں؟ آقا علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی، سب سے الگ کروائی۔ پھر میرے دوستو دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کو جو کلمہ عطا کیا وہ بھی سارے انبیاء سے الگ اور ممتاز عطا کیا۔ کیسے؟ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم کے کلمے پہ بھی نکتہ ہے۔ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے کلمے میں بھی نکتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کلمے میں نکتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کلمے میں نکتہ ہے۔ لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی اللہ نے کلمہ بھی ایسا عطا کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1,24,000 انبیاء کے کلموں میں نکتہ تھا، اپنے محبوب کو کلمہ ایسا عطا کیا کہ نکتہ بھی گوارا نہ کیا۔ کلمہ دیا تو وہ بھی جدا دیا، ہر چیز ہی جدا دی۔ وہ اینیاں جدائیاں پائیاں رب نے، وہ حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ پھر جب کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کلمہ بغیر نکتے کے دیا، یہیں پہ بس نہیں کی میرے اللہ نے، پیار بہت تھا نا،
پیار بہت تھا، عشق بہت تھا اپنے محبوب سے. کتنا عشق تھا. آج اگر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ان گنت نعمتیں میرے اللہ نے مجھ اور آپ پر کی ہیں. آپ کو آنکھیں دی، مجھ کو آنکھیں دی، ہم کو کان دیے، ہمارے بچے سلامت ہیں، ہمیں گھر دیا، کروڑوں نعمتیں دی. لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے کان دیے، یہ میرا تجھ پہ احسان ہے. میں نے تجھے گاڑی دی، میرا تجھ پہ احسان ہے. اتنی نعمتیں دینے کا کوئی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب لاڈلے کی باری آئی، جب محبوب کی باری آئی، جب پیارے کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، لقد من اللہ. عربی جانتے ہوتے تو تڑپ جاتے. اللہ کی قسم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد، لام بھی تاکید کے لیے. کیا مطلب؟ کہ ضرور بضرور. قد بھی تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور. تحقیق بھی تحقیق. اللہ کیا اتنی تاکید ہے، کیا اتنی آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اتنی نعمتیں دی، کسی کے بارے میں احسان نہیں جتلایا. یہاں پہ اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ اس وقت احسان کیا تھا جب اپنا محبوب بھیجا تھا. اتنا پیار تھا میرے اللہ کو اپنے محبوب سے. پھر میرے دوستو اتنا پیار تھا نا، ایک تو کلمے میں نکتہ گوارا نہ کیا تو دوسرا کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کلمہ کیسا دیا. آخری نکتہ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو کلمے دیے. کیسے دیے؟ آدم کا کلمہ پڑھ کے دیکھ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. آدم کے کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے، آدم کے کلمے میں نبوت کا تذکرہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے. جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، جب آمنہ کے لفتے جگر کی باری آئی، جب ہادی دو عالم کی باری آئی، جب شافی معاشر کی باری آئی، اور جب ساقی کوثر کی باری آئی، اور جب ہادی عالم کی باری آئی، اور جب امام الرسل کی باری آئی، جب امام الانبیاء کی باری آئی، اور جب رحمت کائنات کی باری آئی، اور تاجدار ختم نبوت کی باری آئی، تاجدار دو عالم کی باری آئی، تو اللہ نے کلمہ کیسے عطا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا مطلب؟ اے میرے محبوبہ میں نے سارے انبیاء کو کلمہ عطا کیا. کسی نبی کے کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے، کسی نبی کے کلمے میں نبوت کا تذکرہ نہیں ہے. میرے محبوبہ میں نے جو تجھے کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوبہ 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی، رسالت ملی، کلمے ملے، لیکن کسی کے کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں. اس لیے میں بتانا چاہتا تھا 1,24,000 انبیاء کو جو رسالت ملی تیری رسالت کے صدقے ملی. اتنی شانوں والا نبی ہے. میرے دوستو اللہ نے اپنے محبوب کا جو نام رکھا ہے نا، نام وہ بھی سب سے الگ رکھا. بہت نکتے ہیں. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے. انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک نکتہ بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد پہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا نکتہ لکھا ہے؟ کہتے ہیں محمد، لیکن جب اس سے پہلے اللہ کہا جائے تو یہ ہونٹ ملتے نہیں ہیں، یہ جڑتے نہیں ہیں. آپ کہیں اللہ تو یہ ہونٹ نہیں ملے، ہونٹ کھلے کے کھلے ہیں.
لیکن جب آپ محمد کہتے ہیں تو ہونٹ مل جاتے ہیں۔ علامہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کا نام یہ اس لیے رکھا تھا کہ تم اللہ کہو، لاکھ تسبیح کرو، لاکھ چلے کاٹو، وہ لاکھ عبادتیں کرو، جب تک میرے محبوب کے قدموں میں نہیں آؤ گے مسلمان نہیں بنو گے۔ جب اتنا اعلیٰ نبی ہے، اتنا عرفہ نبی ہے، وہ اتنا اعلیٰ نبی ہے کہ عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، ایک عربی شاعر، اس نے 40,000 اشعار حضور علیہ السلام کی صفت اور آپ کی مدح میں لکھے، 40,000 اشعار۔ لیکن جب اس نے اپنا 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر جو لکھا تھا نا وہی سن لیں۔ اس نے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو آخری شعر لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ لا يمكن الثنا کما کان حقہ۔ کیا لکھا تھا؟ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آگلا پا مدح باقی ہے۔ لا يمكن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اس نبی کی جب شان یہ ہے تو کیا اس کی سیرت اعلیٰ نہیں ہوگی؟ کیا اس کی زندگی اعلیٰ نہیں ہوگی؟ اس کی زندگی بھی یقیناً اعلیٰ ہوگی، اس کی سیرت کو اپنانا بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور جنہوں نے اپنایا تھا وہی صحابہ جو بیچارے گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے، لیکن جب محبوب کی سیرت کو اپنایا تو اکیلا معاویہ 64,65,000 مربع میل پہ حکمران تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ایک دن اپنے تخت پہ بیٹھے اسی طرح رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا عمر آپ تو جلیل القدر صحابی ہیں، آپ تو نبی کے سسر ہیں، آپ تو علی کے داماد ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ عمر نے فرمایا میرے دوستو ایک وہ وقت تھا جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں عمر بکریاں چرایا کرتا تھا، میں ریگستان میں گیا، ایک جگہ گیا بکریاں چرا کے واپس آیا تو میرے ابو نے مجھے دھوپ میں کھڑے کر کے کوڑوں سے مارا تھا۔ عمر کیوں مارا تھا؟ کہا میرے ابو نے مجھے اس لیے مارا تھا کہ عمر تجھے بکریاں نہیں چرانے آتی، تجھے بکریے کے ریوڑ کو سنبھالنے نہیں آتا، اے عمر تجھے اس لیے مار رہا ہوں۔ عمر رو رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ عمر کو بکریاں نہ چرانے کی وجہ سے کوڑوں سے مار پڑی تھی، لیکن جب محبوب آئے ہم نے ایمان لایا، رسول اللہ کی زندگی کو اپنایا، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا، رسول اللہ نے ہماری ایسی تربیت کی کہ وہ وقت تھا اب رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد عمر اکیلا بیٹھا 22 لاکھ مربع میل کو چلا رہا ہے۔ دوستو ربیع الاول کے اندر حضور کی آمد کی خوشی نہ منانے والا کافر ہے، حضور کی ولادت کی خوشی نہ منانے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اس نبی نے طائف کے میدان میں جو پتھر کھائے تھے وہ کس لیے کھائے تھے؟ چھوڑ دیجئے ان باقیوں کی بحثوں کو، آئیے اس مقصد کی طرف کہ طائف کے میدان میں رسول اللہ نے پتھر کیوں کھائے تھے۔ صرف اس پوائنٹ کو سوچئے، رات کو بستر پہ بیٹھ کے سوچئے کہ غزوہ احد کے میدان کے اندر رسول اللہ کے چہرہ انور پہ تلوار کیوں لگی تھی؟ رسول اللہ غزوہ احد کے اندر ایک میدان کے اندر ایک کنویں کے اندر کیوں گرے تھے؟ صرف اس بات کو سوچئے کہ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیوں کو کافروں نے طلاق کیوں دی تھی؟ صرف اس بات کو سوچئے کہ خانہ کعبہ کے سائے کے نیچے رسول اللہ پہ اونٹ کی گندی اوجری کیوں پھینکی گئی تھی؟ صرف اس بات کو سوچئے کہ خانہ کعبہ کے نیچے رسول اللہ کے گلے کے اندر کافروں نے دوپٹہ ڈال کے میرے نبی کے گلے کو کیوں ڈھونڈا تھا؟ آپ کی آنکھیں کیوں باہر آئی تھی؟ آپ کی زبان کیوں باہر آئی تھی؟ اس پوائنٹ کو سوچئے اور سوچنے کے بعد
فیصلہ کیجئے کہ صرف نعرے کافی نہیں ہیں، ہمیں رسول کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اور وہ رسول کی سیرت کیسی تھی؟ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ربیع الاول کے ہر بیان میں فیصل آباد کے مختلف جگہوں پہ بیان کیا، ہر بیان کے اندر میں نے یہ کہا کہ میرا نبی اگر ایک بہترین نبی ہے تو میرا نبی ایک بہترین خاندان کا سربراہ بھی تھا، میرا نبی ایک بہترین سیاسی لیڈر بھی تھا، میرا نبی ایک بہترین کمانڈر بھی تھا، میرا نبی بہترین معاشرتی سربراہ بھی تھا۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے، تب جا کے ہم اپنے محبوب کے صحیح امت ہو۔ آپ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر ایک کی عادت یہ ہے کہ جب اس کو مسجد میں آ جائے، آ کے نماز پڑھے تو وہ بہت نیک ہے، لیکن جب اپنی دکان پہ جاتا ہے، اپنی جاب اپنی نوکری پہ جاتا ہے، یا اپنے خاندان کو سنبھالتا ہے، اسے میرے محبوب ہم طرح کی سیرت ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما کے بارش ہوئی، باہر نکلے، مدینہ کے بازار میں گئے، وہاں پہ ایک بندہ گندم بیچ رہا تھا، اس کی گندم بڑی خشک پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بارش ہوئی ہے لیکن اس کی گندم سوکھی ہوئی ہے۔ آپ وہی اس کے پاس گئے، جا کے اس طرح نیچے ہاتھ ڈالا، دیکھا تو نیچے والی گندم گیلی تھی، اوپر والی خشک تھی۔ آپ نے فوری بلایا، بلا کے کہا الخدعۃ لیس منا، کہ جو بندہ دھوکے کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہماری تجارت کیسی ہے؟ آج ہماری نوکری کیسی ہے؟ تنخواہ تو پورے ٹائم کی، لیکن گیڑا کون دے رہا ہے؟ میرے دوستو، رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیے، اپنے گھروں کے ماحول کو رسول اللہ کی سیرت کے تابع کیجئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ جب گھر تشریف لاتے، آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے، اماں فرماتی ہیں آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوتا تھا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا، خوشی سے مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے۔ اور اماں کیا فرماتی ہیں؟ اماں فرماتی جب رسول اللہ گھر آتے تو دیکھتے اگر گھر میں آج صفائی نہیں ہوئی نا تو خود جھاڑو اٹھا کے صفائی شروع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، بچے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بچے جو ہے نا، یہ بچے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی سیرت کے تذکرے کرنا بہت اعلیٰ، یہ بابا سبحان اللہ کے نعرے لگوانا بہت لگوا سکتا ہوں، لیکن اصل مقصد کی طرف آئیے۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بچے نماز پڑھ رہے تھے، کھپ ڈالنا شروع کی، شور کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی آئے، آ کے بچوں کو ڈانٹنے لگے، مارنے لگے۔ رسول اللہ پیچھے آئے، آ کے کہا او میرے صحابی، او میرے جانثار، او میرے وفادار، ان بچوں کو نہ مارا کرو، یہ جنت کے کبوتر ہیں، یہ جنت کے کبوتر۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ یہ جنت کے کبوتر ہیں، انہیں نہ مارا کرو، ان سے پیار سے پیش آیا کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سیرت کو اپنانا ہے۔ آج سے عہد کیجئے، بہت وقت ہوگا، بہت گناہ کر لیے، رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے۔ نہیں آتا تو یہ مولوی صاحب کس لیے ہیں یہاں پہ؟ سیکھیے آگے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں آپ کے سنتوں کا پوچھئے، پوچھنے کے بعد عمل کیجئے، اور عمل ہی کل قبر میں قیامت میں کام آئے گا۔ اماں فاطمہ کی شان کتنی تھی، کتنی شان تھی میری ماں فاطمہ کی۔ فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کے سردار ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن فرمایا تھا فاطمہ یاد رکھنا قبر میں تجھے محمد کا حسب نسب کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو آج عہد کیجئے کہ اللہ ہم نے جو کچھ کیا آج تک، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے اللہ تیرے حقوق کو پامال کیا، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا۔ یقین مانیے
کہ جب ہم اس چہرے کے ساتھ سنتوں کو چھوڑے ہوئے چہرے کے ساتھ کل قیامت میں حضور کے سامنے جائیں گے، وہ کبھی ہمیں اپنا نہیں کہیں گے۔ کم از کم نقل تو ان کے تابع کر لو کہ کل قیامت میں جب ہم ان کے سامنے جائیں تو وہ دیکھ کے کہہ دیں کہ آنے دو، یہ میرا امتی ہے۔ اس لیے سنت کو اپنائیں گے، آج کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں گے، صرف مسجد کی چار دیواری میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنائیے۔ بچوں سے پیار کر کے دکھائیے، بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیے، اپنی تجارت رسول اللہ کی سیرت کے تابع کیجئے، دھوکے سے پاک کیجئے، اپنے معاملات کو دھوکوں سے پاک کیجئے، اپنے دلوں کو دھوکوں سے پاک کیجئے، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لیجئے۔ عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں لیکن جب صاف ہوں گے تو اللہ بخش دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک شعر جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے وہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ شاعر نے حضور علیہ السلام کی چہرہ انور کا، آپ کے پورے جسم اطہر کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تجلی جو انسان کی صورت میں چمکی، تجلی جو انسان کی صورت میں چمکی، وہ صورت کے قرآن کی صورت میں چمکی۔ وہ چہرہ تھا کہ نور جلی تھا، وہ چہرہ تھا کہ نور جلی تھا، وہ جسم معطر بھی کیا صندلی تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈورے تھے مازاغ والے، وہ آنکھوں میں ڈورے تھے مازاغ والے، وہ ہونٹوں پہ الفاظ تھے ابلاغ والے۔ وہ بولے تو پھولوں کو مسکان بخشے، وہ بولے تو پھولوں کو مسکان بخشے، وہ دیکھیں تو فطرت کو ایمان بخشے، وہ دیکھیں تو فطرت کو ایمان بخشے۔ ہمیشہ صداقت پہ قائم تھا لہجہ، پھولوں سے بڑھ کر ملائم تھا لہجہ۔ وہ جب مسکراتے تو سب مسکراتے، صحابہ انہی کے سبب مسکراتے۔ یتیموں فقیروں پہ خیرات کرتے، یتیموں فقیروں پہ خیرات کرتے، سوالی پہ بخشش کی بارات کرتے، سوالی پہ بخشش کی برسات کرتے۔ بڑے خوبصورت شعر۔ وہ خدیجہ کے شوہر، وہ معصوم گوہر، میں نوکر صدا ان کے بچوں کا نوکر، بڑی عاجزی سے وہ چلتے زمین پر، بڑی عاجزی سے وہ چلتے زمین پر، مگر ان کا چرچا تھا عرش بری پر۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ حضور کی شان میں آج بیٹھے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی تھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے اے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، اس زمانے دے کسے شاید ابھی نہ ہوندا ظہوری، اور کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جڑا تے محمد بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت، پیارے حبیب کے صحابہ اہل بیت کی سچی محبت، علماء حق کی سچی محبت، دین حنیف کی سچی محبت پہ وصل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔